مولانا انصار احمد کے بیانات سننے کے لیے مولانا انصار آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 ذی الحجہ 1446 ہجری۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: من زار قبری وجبت له شفاعتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس مہینے میں 2 عبادتیں جمع ہیں، ایک عبادت حج کی ہے اور ایک عبادت قربانی کی، جو اسی مہینے میں مخصوص دنوں میں اور مخصوص ایام میں ہوتی۔ حجاج کرام تقریباً پہنچ چکے ہیں وہاں، اور وہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی وہاں پر حاضری اور وہاں کے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی شکلیں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے۔ حج کو جاتے تھے ان کو عشاق کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے عاشق ہیں جو اللہ کے دربار میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں جانے کے بعد میں سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے، 2 چادر ہوتی ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو اور چاہے وہ بہت مالدار ہو اور چاہے وہ بہت غریب ہو۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ غریب ہے، ایک لباس میں ہے، اور سب کو حج کے ارکان پورے کرنے ہیں اور مکمل کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہے تو وہ مینا نہیں جائے گا یا عرفات نہیں جائے گا یا مزدلفہ نہیں جائے گا، وہ کچھ کام اس کے لیے رعایت ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ سب کو حج کے سارے ارکان کرنے ہوں گے۔ حج کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو حج کی فرضیت کے بارے میں جو بتلایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ وہاں کا سفر کر سکتا ہو، اور جو گھر کے لوگ گھر میں ہوں ان کے لیے اتنے دنوں کے لیے ضروریات کا سامان چھوڑ دے، اور اتنے پیسے اگر اس کے پاس ہیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج کے فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے اور چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ اس میں آپ غور کریں تو سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج نہ کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ مزاج ہوتا ہے کہ ابھی بچی کی شادی نہیں ہوئی، شادی کر لیں پھر حج کو جائیں گے، ابھی مکان نہیں بنا ہے، مکان بنا لیں تب حج کو جائیں گے، جبکہ حج فرض ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے تو ہم کیسے حج کر لیں، یہ بھی ایک خام خیالی ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو کیا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا؟ ماں باپ پر الگ فرض ہے نماز اور بیٹے پر الگ فرض ہے۔ اسی لیے اگر ماں باپ پر حج فرض نہیں تھا اور بیٹے پر حج فرض ہو گیا ہے تو پھر بیٹے کو حج کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اس پر وہ فرض ہو چکا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر بہت سے فائدے رکھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حج کے اندر بہت سے فائدے رکھے ہیں، اور اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کریں اور اپنے آس پاس آپ جائزہ لیں
آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے حج کیا ہو اور حج پر مال خرچ کیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے وہ تنگ دست ہو گیا ہو، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے حج نہیں کیا، حج نہ کرنے کی وجہ نہیں، لیکن حج نہیں کیا تو دیوالیہ ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، لیکن کوئی تاریخی آپ کوئی مثال نہیں بیان کر سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں کہ حج پر پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی غریب ہو گیا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج اور عمرہ کرو غنی ہو جاؤ گے۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے کہ حج اور عمرہ کرو غنی ہو جاؤ گے، تو اس فرض کو ادا کرنے میں کیسے کوئی محتاج ہو سکتا ہے اور کیسے کوئی غریب ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ خام خیالی ہے کہ بیٹی کی شادی کر لی جائے اور یا گھر بنوا لیا جائے، یا ابھی جوان ہیں اگر حج کر لیں گے تو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اس لیے جب بالکل بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے حج کرنے۔ تو اس لیے میرے دوستو، حج کے سلسلے میں یہ فلسفہ بالکل واضح ہے کہ حج فرض ہو جائے تو سب سے پہلی فرصت میں ہمیں حج کرنا چاہیے، اور حج نہ کرنے کی وعید میں نے آپ کے سامنے بتلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر چاہے حج نہ کرنے والا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں حج نہیں کر پایا اور وہ مالدار تھا تو اب وہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے کہ ہمارے مال میں سے کسی کو حج بدل کرائیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے حج کی، اس میں بدن کی بھی طاقت لگتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ حج بدنی عبادت بھی ہے اور حج مالی عبادت بھی ہے، اور ادھر یہ ہے کہ اگر انتقال ہو رہا ہے تو وصیت کر کے جائے کہ ہمارے مال میں سے کسی کو حج کرایا جائے۔ لیکن مال میں سے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مال آدمی چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے ترکے میں سے 1% جو ہے وہ اس کی وصیت کو مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی 3 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے اور 1 لاکھ روپے یہ مثال سمجھ لیں کہ حج میں خرچ ہوتا ہے، تو پھر اب گھر والوں کو چاہیے کہ کسی کو حج بدل اس کی طرف سے کرائیں۔ لیکن اگر 2 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے اور 1 لاکھ میں حج ہو رہا ہے یا 1.5 لاکھ میں حج ہو رہا ہے تو اب اس وصیت کو نہیں پورا کیا جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد میں اس مال کا تصرف مرنے والے کے اختیار سے ختم ہو جاتا ہے، اور جو اس کے وارث ہوتے ہیں وہ اس کا مال ہو جاتا ہے، وارثوں کا مال ہو جاتا ہے۔ لیکن حج کی فرضیت کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وصیت کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے بارے میں آپ غور کریں کہ جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، مالدار ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے سفر کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن حج کی توفیق نہیں ہو رہی، حج کا جو فریضہ ہے اس کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فریضہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ بالغ ہو گیا انسان اور بالغ ہو جانے کے بعد میں اس پر نماز فرض ہو گئی، اب اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے آپ پر حج فرض ہو گیا، اور حج فرض ہو جانے کے بعد میں اگر آپ حج کو لیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہو رہے ہو۔ یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس اتنا زیور ہے کہ اگر اس زیور کو بیچ کر وہ حج کا سفر کر سکتی ہے تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہیں وہ 5 چیزیں ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ کسی پلر کو کمزور کر دیں گے تو جب پلر کمزور ہو جائے گا تو اس کی عمارت بھی کمزور ہو جائے گی، پھر اور اعمال بھی کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حج کے سلسلے میں بالکل کوتاہی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ نے وسعت دی ہے اور اتنا مال ہے کہ آپ وہاں تک کا سفر کر سکتے ہیں تو بہرحال حج کرنا چاہیے اور حج کو جانا چاہیے اور اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ جن کے پاس مال ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا یہ ان کے لیے فرض ہوگا، اور اگر وہ اور حج کرتے ہیں تو وہ نفل ہوگا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور وسعت دی ہے تو حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں غنی فرما دے گا. پھر اس وعید کو بھی یاد رکھیں. اب آپ غور کریں، جیسے یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں کسی سے سوال نہیں کرتا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن پر حج فرض کو ہو چکا ہوگا اور صرف اس وجہ سے حج نہیں کر رہے کہ ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے. اتنا پیسہ ہے کہ وہاں جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، ویزا لگوا سکتے ہیں، حج کا جو سفر ہے وہ خرچ ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں. تو حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے بعد میں نہ کرنا، اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئیں. اور عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ جو لوگ حج کو گئے ہوں گے، طواف کرنے میں جو ان کو لذت ملتی اور جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے. طواف کرنے میں ہر قدم پر ایک نام اعمال میں نیکی کا اضافہ ہوتا ہے اور ہر قدم پر نام اعمال سے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے گا اور اس کا حج اگر حج مبرور ہو گیا تو وہ ایسا واپس ہو کر آئے گا کہ جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور پھر جب انسان کو کسی سے عشق ہوتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جائیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کو گلے لگائیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے جب بندے کو جب اللہ سے عشق ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ، تم ہمارے پاس تو نہیں آ سکتے ہو لیکن ہمارا گھر اس روئے زمین پر ہے، حجر اسود اور ہمارے اس دروازے کے درمیان جو جگہ ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے، اگر تمہیں اپنے محبوب کو گلے لگانے کا اور اس سے چمٹنے کا دل چاہتا ہے تو آؤ ملتزم سے چمٹو. اگر تمہیں اپنے محبوب کو بوسہ لینے کا دل کرتا ہے تو آؤ حجر اسود کا بوسہ لو. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کی تسکین کے لیے اور انسان کی عشق و محبت کی تکمیل کے لیے خانہ کعبہ کو دنیا کے اندر بنایا ہے کہ انسان جائے اور گلاف پکڑ کر جو ہے وہ دعائیں کرے، خانہ کعبہ سے چمٹ جائے، موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دے. اور یہ ایسا ہے گویا وہ اللہ کو بوسہ دے رہا ہے. اور جب آپ ملتزم سے چمٹیں گے تو یہ ایسا ہے گویا وہ اللہ سے چمٹ رہا ہے. یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ان لوگوں پر فرض فرمائی ہیں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. دنیا کے بہت سے ملکوں کا آدمی سفر کر لیتا ہے لیکن حج بیت اللہ نہیں جا پاتا. کیوں؟ اس کو اہمیت نہیں، اس نے سمجھا نہیں کہ حج بیت اللہ ہم پر فرض ہو چکا ہے، حج ہم پر فرض ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں وہاں جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. اور یہ ایک ایسا عاشقانہ عمل ہے، حج ایک ایسا عاشقانہ عمل ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور صدا لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. اے اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، تعریف کا مستحق اللہ تو ہی ہے. اور اللہ میں شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. اب جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے تو چاند دیکھنے کے بعد میں وہ اپنے مقام پر رہ کر اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، الحمدللہ کا ورد رکھیں. اللہ رب العزت اس پر ان کو بھی بہت سی نیکیاں عطا فرمائے گا. اب جیسے چیزجا کا چاند نکل آ گیا، اب چاند آ گیا، ہم وہاں نہیں جا سکتے
تو ہم ان کلمات کا ورد رکھیں، اللہ اکبر کا ورد رکھیں، لا الہ الا اللہ خوب کثرت سے پڑھیں، الحمدللہ خوب کثرت سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے جب 9 ذی الحجہ آئے گی تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تو لازم قرار دیا گیا ہے کہ آپ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے، اور خواتین کے لیے دھیمی آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ صدا کیوں لگائی جا رہی ہے کہ حاجیوں کی کچھ مشابہت ہو جائے، وہاں تو حاجیوں کے لیے گویا اللہ کی طرف سے رحمتوں کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور ہم ان کی نقل اتاریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آسمان کا ٹکڑا رحمت کا ہم پر بھی برس جائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب انسان احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں جب وہ نیت کر لیتا ہے تو بہت سی چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، یعنی ابھی تک حلال تھی لیکن احرام باندھنے کے بعد میں حج یا عمرے کی جب نیت کر لی تو بہت سی چیزیں اس پر حرام ہو گئی۔ اب وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، اب وہ بال نہیں کاٹ سکتا، تو انہی کی مشابہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو چاند دیکھنے کے بعد میں اپنے جانور کی قربانی کرنے تک اب تم اپنے بالوں کو نہ کاٹو، اور اب تم اپنے ناخنوں کو نہ کاٹو۔ حاجیوں کی مشابہت کرو کہ وہ بھی احرام باندھنے کے بعد میں بال نہیں کاٹ رہے، وہ بھی احرام باندھنے کے بعد ناخن نہیں کاٹ رہے، اب تم بھی بال نہ کاٹو، اب تم بھی ناخن نہ کاٹو، تاکہ ان پر جو اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور اللہ کی رحمت جو ان کی طرف بہت تیزی کے ساتھ متوجہ ہو رہی ہے، اگر ان کی مشابہت کر لوگے تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت تمہیں عطا فرما دے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ان ایام کے بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتلائیں کہ رمضان کے آخری 10 دن، رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں یا ذی الحجہ کی یہ 10 دن بہتر ہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا، اور بہت سے محدثین نے، حدیث کے شارحین نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے جو دن ہیں ان دنوں سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ اور کیوں افضل ہیں؟ اس لیے بیان کر پایا کہ ان 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ آتا ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو۔ شیطان دنیا میں رہتے ہوئے اتنا کسی دن ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا ہے جتنا ذلیل وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ اور احادیث کا مضمون یہ ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن عرفہ کا دن ہے، یعنی 365 دنوں میں سب سے بہتر دن عرفہ کا دن ہے۔ تو اس لیے علامہ ابن تیمیہ اور دیگر حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ رمضان کے جو آخری کے 10 دن ہیں، بلکہ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے پورے رمضان کے جو دن ہیں ان دنوں سے یہ 10 دن کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اس کی کثرت کرو، اور اس مہینے میں تلاوت، ان مہینے کے ان 10 دنوں میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ جیسے آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہو، ایسے ان 10 دنوں میں کثرت سے صدقہ کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بشارت ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کی بشارت ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہو۔ اب آپ دیکھیں حضور فرما رہے ہیں کہ ان کلمات کی کثرت کی وجہ سے آقا علیہ السلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان دنوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کی جو راتیں ہیں، کیونکہ اب وہ مسئلہ میں نے عرض کیا، راتوں کے متعلق کسی نے سوال کیا کہ رمضان کی راتیں
آخر اشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں یا ذی الحجہ کی راتیں زیادہ افضل ہیں؟ تو شارحین حدیث نے کہا کہ رمضان کی راتیں زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں شب قدر ہے، اس میں شب قدر ہے، اس لیے وہ رات افضل ہے، اور اس میں یوم عرفہ ہے، اس لیے یہ دن افضل ہے۔ اور یوم عرفہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب ارشاد ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت گرمی بہت شدت کی ہے، تو اگر ہم ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ عرفہ ہمارے اعتبار سے جمعے کے دن پڑے گا، ہمارے یہاں کے اعتبار سے آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو یوم عرفہ پڑے گا۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 1 سال جو اس کا گزر چکا ہے اس سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور 1 سال جو آنے والے ہیں اس سال کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کس بنیاد پر؟ صرف 1 روزہ رکھنے کی بنیاد پر، اور وہ روزہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا اگر روزہ رکھا جائے گا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر ہم 7 روزے 8 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 1 روزہ، گرمی کی وجہ سے 1 روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور اس کا پورے معاشرے میں اہتمام ہونا چاہیے۔ مرد بھی روزہ ہوں، خواتین بھی روزہ ہوں، بچے بھی ہمارے روزہ ہوں، کہ یوم عرفہ ہے، سب سے مبارک دن، سب سے بابرکت دن جو ہے وہ آج کا دن ہے، عرفہ کا دن، اس لیے اس کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں پھر 10 ذی الحجہ سے بقرعید کا قربانی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہے وہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے عرض کر دی جائیں گی۔ ہمارا خاص موضوع حج کے متعلق تھا، خاص موضوع حج کے متعلق تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وسعت ملی ہے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو حج کرنے میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے۔ ایک چیز تو بڑی اچھی ہمارے معاشرے میں آ گئی کہ عمرے کا رواج بہت ہو گیا الحمدللہ، لیکن حج میں کمی آئی۔ عمرے کا رواج تو ہوا لیکن حج میں کمی آئی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، اگر حج فرض ہے تو پھر عمرے سے کام چلنے والا نہیں۔ اگر حج فرض ہے اور آپ سوچیں کہ عمرہ کر لیں تو بات بن جائے گی، تو اس سے بات بننے والی نہیں ہے۔ ایک مسئلے کی وضاحت اور میں کر دوں، ہمارے یہاں عام طور سے یہ مشہور ہے کہ اگر جمعہ کے دن حج ہو جائے، جمعہ کے دن کے حج سے مراد کیا ہے؟ عرفہ اگر جمعہ کو پڑ جائے تو کہتے ہیں وہ حج اکبری ہوگا۔ یہ کچھ نہیں ہے، قرآن کی اصطلاح میں کچھ نہیں۔ قرآن نے کہا یوم الحج الاکبری، قرآن نے جو حج اکبر کہا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہا ہے کہ عمرہ چھوٹا حج، اور حج کو حج اکبر کہا ہے۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ اگر جمعے کے دن پڑ جائے تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، یہ حدیث کی تشریح نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا ہے۔ ہمارے یہ بات چلتی نا کہ یار اس سال جو ہے وہ جمعے کو حج پڑے گا اس لیے اکبری حج پڑ جائے گا، تو یہ اکبری حج عمرے کے مقابلے میں ہے، حج ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اس کی فضیلت بہت ہے۔ آپ دیکھیں مینا جا رہا ہے انسان، وہ چٹیل میدان ہے، عرفات کا میدان، چٹیل میدان ہے، جو لوگ گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا۔ وہاں اگر آپ 9 تاریخ کے علاوہ پورے سال پڑے رہے تو ایک نیکی نہیں ملنی، ایک نیکی آپ کو نہیں ملنی ہے۔ لیکن اگر آپ 9 تاریخ وہاں چلے گئے تو گویا آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام کا جو معمول تھا کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، لمبی لمبی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کرتے تھے۔ اس لیے وہاں جا کے حاجی کو کرنا کیا ہے؟ حاجی کو وہاں دعائیں مانگنی ہیں۔ اس لیے ہماری بھی یہ کوشش ہو کہ جب عرفہ کے دن آئے خاص طور پر تو اس دن بھی ہم بھی دعاؤں کا روزے سے ہوں، اور روزے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کی خوب جو ہے ہم پابندی کریں اس دن۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے متعلق آتا ہے، یہ آخری بات بتلا کے میں پھر خطبے کا ترجمہ سنا دوں کہ ہم جب جانور خریدنے جاتے ہیں
تو جانور خریدنے کے وقت ہماری نیت جانتے کیا ہوتی ہے کہ یار ایسا جانور خریدا جائے جس کا گوشت ذرا بڑھیا ہو، چربی کم ہو. یعنی نیت میں پہلے ہی فطور آ گیا کہ کھانے کے لیے کر رہے ہیں. ارے قربانی کرو اللہ کے نام پر، اللہ نے جانور تو تم کو دے ہی دیا ہے. لیکن احادیث کے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو جتنا فربا، جتنا موٹا اور تازہ جانور خریدیں گے اور اس کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے آپ کو اجر دے گا. اب جو صاحب نصاب ہیں ان پر تو قربانی واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اگر ان کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو تو قربانی ضرور کرنا چاہیے. اس لیے کہ 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ عمل ہے کہ جانور کو خون بہایا جائے. اب آپ دیکھیں صاحب استطاعت نہیں ہے، کپڑا لینے جاتے ہیں تو اچھا کپڑا خریدتے کہ لیلن کا مل جائے تو زیادہ اچھا ہے. کولر لینے جاتے ہیں کہتے ہیں بنسل کا لے لیں گے تو زیادہ اچھا ہے. پنکھا لینے جاتے ہیں ذرا اچھی کمپنی کا لے لیں گے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی کے جانور میں 3، 3.5 ہزار میں حصہ لے سکتے ہیں تو لے لیں، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل جانور کو قربان کرنا ہے. تو اس لیے اگر صاحب استطاعت نہیں ہے جب بھی قربانی کرنی چاہیے.